اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور رونق فراز ممبر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اعلان سن لیں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے بعد حسینیہ زہرا بیان میں مجلس ہوگی، جس میں ٹھیک 7:30 بجے مولانا صاحب رونق فروز ممبر ہوں گے۔ یہ سلسلہ کی آج تیسری مجلس ہوگی، پہلی مجلس جمعہ کو تھی، یہ آج تیسری مجلس ہوگی۔ اس کے بعد کل بھی اور پرسوں بھی وہاں پر مجلس ہے۔ براہ کرم جو صاحب جا سکتے ہیں، جن کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ لازمی شرکت کریں۔ ٹھیک انشاءاللہ اتنی لمبی مجلس نہیں ہے، مختصراً مجلس ہے، آدھے پونے گھنٹے کی مجلس ہے۔ ٹھیک 7:30 بجے مولانا رونق فروز ممبر ہوں گے۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم صلوات. عزیزان گرامی، ہم نے اس عشرے کو توحید کے عنوان سے شروع کیا تھا، سلسلے کی 8ویں مجلس ہے۔ آج نسبتاً میری تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے، بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، 3 معرفتوں کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ 3 معارف، یعنی معرفت، ریکگنیشن، انڈرسٹینڈنگ، کسی کو پہچاننا، یہ معرفت کہلاتا ہے۔ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے، کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں۔ کئی مرتبہ آپ جانتے ہیں پہچانتے نہیں۔ جاننا علم ہوتا ہے، پہچاننا معرفت۔ میرے جملے واضح ہو رہے ہیں؟ تو کئی مرتبہ آپ دور سے کسی شے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، آپ کہ جانتا ہوں کہ کوئی یہ انسان ہے، پہچانتا نہیں کون ہے۔ مثال کے طور پہ دور سے کسی کو آتا دیکھتے کہ یہ جانور آ رہا ہے، یہ نہیں پہچانتا کون سا جانور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پہچاننا معرفت کہلاتا ہے۔ جب انسان تفصیل سے کسی کو جانتا ہو، تفصیل سے جانتا ہو، تو معرفت ہے۔ تو اب اسلام میں معارف بہت ہیں، دشمن شناسی بھی خود ایک، یہ مختلف معارف ہیں، معرفتیں ہیں۔ 3 معرفتوں پہ بہت زیادہ تاکید ہے، معرفت رب، معرفت رب اور معرفت ولایت۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت ہے کہ ما نودی فی الاسلام کما نودی للولایہ، اسلام میں کسی چیز کے لیے بھی اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے بلایا گیا۔
اور جتنے مسلمان ولایت کے منکر ہیں اتنا کوئی بھی ولایت کا منکر نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے نام. ولایت اتھارٹی یعنی اتھارٹی بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ نہیں کہ جو بھی اتھارٹی میں آ گیا, جو بھی پاور میں آ گیا, جو بھی حکومت میں آ گیا اسے آپ ولی مان لیں. تو عزیزان گرامی یہ بحثیں ہیں. میرا موضوع جو ہے میں اسی کو پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی توحید کے عنوان سے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطالب, تو معرفت رب. رب یعنی پالنے والا, مربی, رب پالنے والا اللہ. کسی نے بھی آج تک تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے, یہ نہیں کہ انا الہکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. نہیں, بہت سے لوگ نہیں پہنچے. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے. کسی نے الوہیت کا جو دعویٰ کیا وہ ہمیشہ ربوبیت کے ذریعے کیا. پالنے والا میں ہوں, خرچہ میں دے رہا ہوں اس لیے میں خدا ہوں. اگر آج کے بھی حکمران کہیں نا کہ تمہارے خرچے ہم دیتے ہیں, سمجھ جائیے فرعونیت کا دعویٰ کر رہا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہی فرعونیت ہے عزیزان کے. رعونیت اسی کو کہا جاتا ہے. جب انسان کے لگے بھی خرچہ پانی میں دیتا ہوں, اس کا مطلب ہے یعنی یہ انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. عزیزان گرامی یہ پالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے. پہلی جو آیت اللہ نے فاتحہ میں نازل کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا وہ رب ہے. تو معرفت رب بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہے معرفت نفس. یہ جو حدیث ہے خود رسول خدا سے منسوب ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب وہ یہ سمجھ لے گا میں اتنا کمزور ہوں تو سمجھ جائے گا بنانے والا قدیر ہے. دیکھ, اللہ نے ہمیں طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن وہ قدیر ہے. توجہ رحمت میں کی میرے ساتھ. اللہ نے ہمیں طاقت کے ساتھ پیدا کیا, وہ قدیر. علم کے ساتھ پیدا کیا لیکن علیم وہ ہے. فوق کل ذی علم علیم. بڑی خوبصورت آیت ہے نا. ہر علم والے کے بالا تر کوئی اس سے بھی زیادہ علم والا موجود ہے, اور سارے علم والوں سے بالا تر اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا تمام حضرات تک. ابھی آج یہ سن لیجیے گا معرفت رب کو جو میں پیش کر رہا ہوں معرفت نفس کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی یہ ایک پہلو ہے جس کو بہت زیادہ میں کوشش کروں گا کہ سمپل رکھوں, آسان رکھوں. آج طاقت نہیں ہے بالکل بھی, لیکن میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی انسان اپنے آپ کو پہچان لے. کیسے؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے والا سننے والا بنایا ہے, وہ سمیع و بصیر ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. وہ سمیع و بصیر ہے. ہمیں آنکھیں دیں, کان دیے, نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ کان ہے, لیکن ہر چیز دیکھ رہا ہے. میں جب اس طرف دیکھوں تو اس طرف کا پتہ نہیں, جب اس طرف دیکھوں تو اس طرف کا پتہ نہیں. آنکھیں ہیں لیکن ہر طرف نظر نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے, ہر چیز کو سن رہا ہے بغیر کانوں کے. اب نمائندہ پروردگار کو ایسا ہونا چاہیے چاہے نجف میں ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہیں پہ بھی ہو, چاہے جنت البقیع میں ہو, جہاں ہو وہاں سے کہے دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. آپ یہاں سے کہیں یا علی مدد, وہاں سے آواز آئے لبیک, بتا کام کیا. میرے جملے پہنچ رہے جانے کے ابھی جو میں باریکیاں پیش کر رہا ہوں. اب اپنے آپ کو پہچان لیجئے, آپ اپنے رب کو پہچان لیجئے گا. آپ کو یقین ہو جائے گا میرا کوئی بنانے والا ہے. اگر کسی نے زبان دی ہے, کمیونیکیشن دی ہے, یہ جو ہمارا آپس میں تعلق ہے کس سے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے. توجہ, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ کو کسی کی زبان نہ آتی ہو, آپ اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں برقرار کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کا وسیلہ ہی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ سورہ رحمان میں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا. الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ہے, کہتا ہے رحمان ہے, رحمت کا تقاضا تھا, بندے کو بنا دیا اور پھر اسے بیان سکھا دیا. بچہ بھی جب تک زبان نہیں سیکھتا تو صرف ماں ہی سمجھتی ہے. یہ رونا بھوک کی علامت ہے, یہ رونا کپڑے بدلنے کی علامت ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ماں میری رحمت کی تجلی ہے. توجہ, اولاد کے حق میں ماں رحمت الہی کی تجلی. ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے, اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے. عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب ہے. اللہ ماں کو یہ ساری کمیونیکیشن, بچہ رو رہا ہوتا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتا رو کیوں رہا ہے.
میں نے گود میں لے تو لیا، ماں سمجھ جاتی ہے یہ اس وقت بھوکا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کچھ دیر کے لیے جس ماں کو اس بچے کی ماں بنایا ہے، اس دنیا کے لیے اسے اتنی صلاحیتیں دے دی، چاہے دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہو، بچے کی ساری رمزوں کو سمجھتی ہے، اور وہ اللہ علیم و خبیر ہے، آپ کچھ نہ کہے تڑپنا بتا دیتا اسے کچھ چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ میرے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی نے امام علی النقی علیہ السلام کو خط لکھا، آج بالکل طاقت نہیں ہے، میں آج سارا دن میری حالت خراب رہی ہے، لیکن پھر بھی میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کسی نے لکھا، مولا کی خدمت میں لکھا، کہا کہ مولا، کسی ایک آدمی کے ذریعے کہ آپ جا رہے ہیں مولا سے ملنے کا، مولا میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں۔ لیکن نمائندہ پروردگار کیسا ہوتا ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم ہمیں پیغام بھجواؤ۔ عزیزان گرامی، یہ انسان بہت اپنے اگر آپ کو پہچانے، خلق الانسان، میں قرآن کی چند آیات کو پیش کروں گا کہ معرفت نفس کے عنوان سے، اگر سننا چاہیں گے تو خلق الانسان ضعیفا، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور، تھوڑی سی بیماری ہے، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان جو سب سے لڑتا پھرتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر میرا ایسا مزاج نہیں ہے، یہ انسان دنیا سے لڑتا پھرتا ہے، ساری دنیا کو چیلنج دے رہا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے میں سب کو ہلاک کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا، میں بم مار دوں گا، میں نے کسی نام نہیں لیا کسی کا، یہ انسان ہی تو ہے نا، کہتا ہے میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گا، ہمارے پاس ایسے ایسے اسلحے ہیں، یہ تمہارا ملک اڑا دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ اتنا سا 2 چھٹانگ کی زبان جنگیں کروا دیتی ہے۔ یہ انسان، یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم ضعیف خلق کیے گئے ہو، غور سے سنیے گا، خلق الانسان خلق الانسان من اجل، انسان کو جلد بازی میں خلق کیا گیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ممبر کے احترام میں، اس میں بہت راز ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جلد بازی میں خلق کیا گیا ہے، سن لیجئے۔ اب یہ انسان جسے ہم کہہ رہے ہیں انسان ہے، کمزور ہے، مولا فرما رہے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک سوا عالم اکبر، کیا تو یہ سوچتا ہے تو چھوٹا سا جرثومہ ہے جبکہ اللہ نے یہ ساری کائنات تجھ میں سمو دی ہے؟ نہیں ہے مجمع، اللہ نے انسان کو کہیں کمزور بتایا، پھر اللہ سورہ 3 میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ توجہ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں انسان میں سارا کا سارا عالم سمویا ہوا ہے، یہ ساری کائنات دیکھنی ہے تو بندے اپنے میں دیکھ۔ یہی انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حقیر ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے نیت تو کر، اگر رب تیرے ساتھ ہوا تو تو اکیلا بھی ہوگا سب کے اور اگر تو بڑی بڑی فوجیں بھی بنا لے گا اور دعوے کرتا رہے گا نمرود و فرعون کی طرح، تو ہمارا ایک، یعنی کیا لفظ استعمال کیا تھا فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ یہ جو عجیب و غریب آیات ہیں، میں وہ سخت الفاظ نہیں، آیات نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کہتا کہ جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے تھے، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس کمزور آدمی کے پیچھے نہ جانا، میں بڑا طاقتور ہوں، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اللہ نے کہا اسی کمزور کو میں نے اپنا کلیم بنا لیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مکے کے سردار کہتے تھے عبداللہ کا یتیم، اللہ نے کہا اسی یتیم کو میں نے کائنات کا مالک بنا دیا، میں سب کو اس کے سامنے جھکاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت گہرائی ہے ایک ایک قرآن کی آیات کے اندر۔ تو انسان جو ہے وہ ظلوم جہلا، ایک جگہ مقام پہ اللہ فرماتا ہے بل انسان ظلومن جہلا، ظالم نہیں کہا، ظلوم، جاہل نہیں، جہول۔ بھئی آپ تو عربی ملک میں رہ رہے ہیں، ظالم چھوٹا موٹا ظالم، ظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ توجہ، پھر اللہ فرماتا ہے جاہل نہیں، جہول۔ چلے میں آپ کی زبان میں سکھا دیتا ہوں۔ اکل، کھانا، الف اور یہ ڈنڈے والی کاف ہے نا، اکل کھانا، آکل کھانے والا، اکول بہت زیادہ کھانے والا۔ آپ لوگ تو کسی بھی پیج میں نہیں انگلی پکڑانے کو تیار نہیں ہے بھائی۔ تو ایسا نہیں یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھانے والے کہتے ہیں اکول۔ پہنچ رہے ہیں لوگ یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں اللہ کہہ رہا ہے انسان جاہل نہیں ہے، جہول ہے۔
انسان ظالم نہیں ظلوم ہے. پروردگارہ ایک جگہ پہ تو کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم، جتنی مخلوقات اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کی ہیں سب سے جو اچھا خلق کیا وہ انسان. دوسرے مقام پہ کہتا ہے یہ ظالم نہیں ظلوم ہے، یہ جاہل نہیں جہول ہے، جلد باز ہے، ساری برائیاں اسی میں. توجہ، پروردگارہ تیرا قرآن ہے، تو بتا تو صحیح ہم احسن تقویم ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا، تو نے ہم پہ کرم کر کے ہمیں کریم بنایا ہے، ظلوم بنایا ہے، جہول بنایا. مجمع کی توجہ رہے گی؟ عزیزان گرامی غور کیجئے گا. لیکن اللہ جہاں پہ کہتے ہیں نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا. کیا کہ پھر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن ہم نے پھر اس کو اسفل سافلین، لویسٹ آف دا لو، پسترین مقام پہ رکھ دیا. توجہ، یعنی اللہ نے صلاحیت یہ دی ہے کہ آپ احسن تقویم تک جا سکتے. نہیں ہے مجمع، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، جو پہنچ گئے ہیں سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے صلاحیت دی ہے ہم میں کہ ہم احسن تقویم تک چلے جائیں، لیکن اللہ نے رکھا ہمیں اسفل سافلین میں. اب اللہ کہتا ہے نکل کے وہاں سے احسن تقویم پہ پہنچنا تمہارا اپنا کام، صلاحیت دے دی ہے، میں نے تمہیں صلاحیت دے کے بھیجا ہے. اب ترقی کرنا تمہارا کام. کوئی وہیں پستی میں پڑا رہے اور روتا رہے، شکوے کرتا رہے، اور کوئی احسن تقویم تک پہنچ جائے. سارا مجمع نہیں ہے، مجمع کی توجہ. چند ایک سخت جملے کہوں گا. عزیزان گرامی، انسان جب مشکل اور پریشانی میں ہوتا ہے اس کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. انسان ہے کیا؟ وہ جب پریشان ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، پریشانی میں اس کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے، چھپا نہیں پاتا. اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو سب سچائیاں آ جاتی ہیں. نہیں ہے مجمع، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی، آخری وقت میں سب کے پول کھل جاتے ہیں. کون کہاں تھا، کیسا تھا. کسی کو موت دکھتی ہے، وہ کہتے ہیں اے کاش میں در سیدہ پہ آگ نہ لے کے گیا ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. یعنی موت کے وقت اقبال جرم کرنے لگے. انسان کا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے آخری وقت میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے. پریشانی میں، بیماری میں انسان کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. جو لوگ آپ اٹھا کے دیکھیے آخری وقت میں کس نے کیا کہا. آخری وقت سب کے مل جائیں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہر انسان پہچان لے گا کہ یہ کتنے پانی میں تھا. عزیزان گرامی، انسان پریشانی میں، بیماری میں اور موت کے وقت اس کی زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے. عزیزان گرامی، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کس کو کب خنجر لگا، کس نے کیا کہا، لیکن مجھے اپنے مولا کا یاد ہے. وہ سجدے میں تھے، جیسے ہی ضربت لگی مولا نے آواز دی بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ یا ورب الکعبہ بسم اللہ. عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات کے الفاظ بتا رہے ہیں. علی کامیاب ہوا. مولا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم. دیکھیں دوبارہ رب آیا، معرفت رب، معرفت نفس سے سمجھا رہا ہوں. مجمع کی توجہ رہے، سارے مجمع کی توجہ ہو. تو میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. سب علماء نے اپنی اپنی تفسیر پیش کی ہے مولا کے اس جملے کی کہ مولا نے وقت شہادت کیوں کہا ضربت لگنے کے بعد میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عزیزان گرامی، کئی لوگ مولا کو خدا مان رہے تھے. مولا نے کہا دیکھو سجدے میں جان دے کے میں نے منوا دیا اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. جس خدا کو علی سجدہ کرے وہ خدا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ امیر کی بادشاہی ہے، علی شمع الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. سبھی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا. ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا. چلی تلوار تو سر بولا علی مولا، علی مولا.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی مولا جانتے ہیں کئی لوگ انکار کر دیں گے امیر المؤمنین سجدہ کر کے بتا رہے ہیں جسے علی سجدہ کرے وہ خدا ہے. عزیزان گرامی یہ 14 کیوں آئے تھے؟ اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کو منوانے کے لیے. توجہ، اگر مجمع کی توجہ میں روشن کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے باب کو مکمل کر رہا ہوں. توحید میرا موضوع تھا. عزیزان گرامی اللہ نے ان 14 کو کامل و اکمل بنایا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ صرف انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکٹ، کامل، بلکہ کامل ہی نہیں، اکمل، افعال التفضیل. ان سے بہتر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. رسول خدا سے بہتر کوئی نہیں، علی مرتضیٰ سے بہتر کوئی نہیں، سیدہ سے بہتر کوئی نہیں، حسن سے بہتر کوئی نہیں، حسین سے بہتر کوئی نہیں، سجاد سے بہتر کوئی نہیں. ان 14 سے بہتر کوئی نہیں. ان سب نے آ کے کہا ہم اللہ منوانے آئے ہیں. کسی نے سجدے میں سر دے کے منوایا، کسی نے نیزے پہ سر بلند ہو کے منوایا. جب ان 14 نے اللہ منوا لیا پھر اللہ نے کہا مجھے ضد میں ان 14 کو منواؤں گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. جانے گرامی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. ان تنصر، اب یہ سن لیجئے گا، آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کریم کی آپ کے سامنے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. توجہ بھائی، میں یہ پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے صرف یہ ایک جملہ پیش کرنا ہے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کل اور پرسوں 2 آخری مجالس ہے، اس کے بعد میرا یہاں سے واپسی کا سفر ہے. عزیزان گرامی قرآن کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ، اللہ کہتا ہے تم کر سکتے ہو. یہ آیت ہے، مذاق نہیں ہے. اللہ کو لطیفے نہیں سنا رہا، قرآن کریم ہے. توجہ رہے مجمع کی. ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اب ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے نصرت کرے گا نا. اللہ قرآن کریم میں سورہ ملک، بھائی دیکھیں میں نے کہا نا معرفت نفس سے معرفت رب ہوگی. سن لیجئے گا ان آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات، ملک و ملکوت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات جو خلق کیا، تمہیں کیوں خلق کیا؟ تاکہ دیکھے، یہ نہیں دیکھے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کون کرتا. سارا مجمع نہیں ہے. احسن عمل اکبر، افعل التفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، دا بیسٹ، سب سے اچھا عمل. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. اللہ فرما رہا قرآن کریم میں، یہ نہیں میں دیکھنا چاہتا اچھا عمل کون کرنا چاہتا، اللہ کہنا میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھی نماز کون پڑھتا ہے. تو آپ کو ماننا پڑے گا سب سے اچھی نماز سرور کائنات کی، اور ان کا سب سے اچھا سجدہ، اور سب سے اچھا سجدہ وہ جسے مسلمان سب سے زیادہ یاد کرے، اور مسلمان اس سجدے کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں جس میں سبحان اللہ سب سے زیادہ کہا. سبحان اللہ سب سے زیادہ تب کہا جب پشت پہ حسین تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی، جملوں پہ غور کرتے رہیے گا. تو دیکھیں انسان اگر اپنے آپ کو پہچان، انسان کو پہچان لے تو رب کو پہچان لے گا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام میں نے مکمل لے کیا. خون ذکر دے رہا ہوں، آج مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے، میں زبردستی پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے احسن عمل، احسن عمل، میں سب سے اچھا عمل دیکھنا چاہتا، سب سے اچھا. تو اب ہمیں جہاد میں کیسے پتہ چلے سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ تو ہم تو حبیب خدا سے پوچھیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. یہ ہوائے نفس سے بات ہی نہیں کرتے، یہ جو کہتے ہیں وحی الہی ہوتی. ہوائے نفس کیا مطلب؟ یعنی یہ بھائی کی محبت میں نہیں بولتے، بیٹی کی محبت میں نہیں بولتے، نواسوں کی محبت میں نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بولتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اب اگر حبیب خدا فرما دے ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین،
علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو مانو نا احسن عمل جہاد میں علی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ فرما رہا قرآن میں احسن عمل دیکھنا چاہتا ہوں، ایسوں کو اہل بیت کے مقابلے میں نہ لائیے گا جو گنتی میں ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ احسن عمل۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء سے ختمی مرتبت نے وعدہ لیا تھا، میرے لال میرے دین کو بچائیے گا اور کربلا میں آپ دین کو بچائیے گا۔ تو جناب سید الشہداء نے طفلی میں 3 برس کے سن میں وعدہ کیا تھا، نانا میں وعدہ کر رہا ہوں سب کچھ دے دوں گا، آپ کا دین بچا لوں گا۔ نانا، میں اپنے انداز سے پیش کروں، نانا آپ نے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، 72 مرتبہ مورخ لکھے گا 70 یا 72 مرتبہ سرور کائنات نے سبحان اللہ کہا، نانا میں 72 شہید دوں گا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ حضرات گرامی، قربانیاں اتنی بڑی ہوں۔ احسن عمل، جب سرور کائنات سے پوچھا جائے گا حجاب میں کون ہے، بتاؤ خاتون کی معراج کیا ہے، تو سرور کائنات سب سے سننے کے بعد فرمائیں گے، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری بیٹی سے پوچھو ایک خاتون کی معراج کیا ہے، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں جو حجاب کے آپ کے ذہنوں میں ہے، پردے کی بات کو پیش کرتی ہیں، یہ معراج ہے۔ عزیزان گرامی، احسن عمل دیکھنا ہے تو صرف 14 ہی کے پاس ملے گا، آپ کو کہیں اور احسن عمل نہیں ملے گا، انہی 14 کے پاس ملے گا ہمیشہ۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں۔ کسی صاحب نے کلی مجھ سے، میرے برادر میں ان کے گھر پہ رات افطار پہ تھا، تاخیر سے پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ نہیں آپ علی بن سکتے ہیں، 1000 رکعت پڑھنے لگیں تو آپ بھی حضرت علی بن جائیں گے، 6 مہینے روزے رکھنے لگیں تو آپ بھی علی بن جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی بنوا کے رکھ لے اور کسی سائل سے کہے کہ میں اشارہ کروں گا بھیک مانگنا، انگوٹھی اتار کے لے جانا، تو کیا اس کے لیے بھی آیت آ جائے گی؟ عزیزان گرامی، علی وہ ہے جب زکوٰۃ دے تو آیا ولایت نازل ہو، سیدہ وہ ہے جب راہ خدا میں روٹیاں دے تو سورہ دہر نازل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی روٹیاں ہیں جو پورا سورہ نازل کروا لیں؟ ساری دنیا سوتی ہے، کئی لوگ تو سوتے ہی رہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو 12 گھنٹے بھی سو لیتے ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، میں تو سونے کی تعریف کرنے والا تھا، آپ سونے کو مذمت سمجھ رہے ہیں۔ ساری دنیا سوتی ہے، انسان تقریباً 1/3 حصہ انسان کی زندگی سوتے میں گزر جاتی ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا ہے بستر رسالت پہ سوئے تو اللہ کہے میں نے اپنی مرضیاں اسے دے دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا بندوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس دے کے اللہ کی مرضیاں لے لیتا۔ اب جسے رضی اللہ بننا ہوگا علی کو راضی کرے۔ دنیا سو رہی ہے اور سب مل کے جواب دیں۔ نیند کو غفلت کہا جاتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے اور سونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور علی سو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی مرضیاں لے لیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ لیکن اللہ احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے نا، کسی کا سونا ایسا ہو کہ سوئے آیت آ جائے۔ میں کہتا ہوں کسی کا گھوڑے پہ سوار ہونا ایسا ہو، وہ گھوڑے کو ایڑ لگائے، اللہ کہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ اللہ کہے گھوڑے کے فراٹوں کی قسم،
گھوڑا جب بہت زور زور سے سانس لیتا ہے نا، جو بڑا جانور ہے طاقتور ہوتا ہے، جب دوڑتا ہے نا تو زور زور سے سانس لیتا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں فراٹے بھر رہا. گھوڑا گاڑی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ گاڑی فراٹے بھر رہی ہے. آج کل کی تو گاڑیاں بالکل ساؤنڈ لیس ہیں. پرانی گاڑیاں بہت زیادہ شور مچاتی تھی. جب گھوڑا دوڑتا ہے شور مچاتا ہے نا، سانس لیتا ہے زور زور سے، تو اسے کہتے ہیں فراٹے بھرنا. اللہ کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑے کے فراٹوں کی قسم. اور جب وہ زور زور سے پاؤں زمین پہ مارتا ہے، نال پتھر پہ مارتا ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس چنگاری کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ جو اس کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے، دھول کی قسم. نہیں ہے مجمع، وہ کون ہے؟ اگر گھوڑے پہ سوار ہو تو اللہ گھوڑے کی سانسوں کی، قدموں کی قسمیں کھائے. تلاش تو کرو مسلمانوں، یہ سورہ عادیات غزوہ ذات السلاسل میں علی کی شان میں نازل ہوا. احسن. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے. کئی ایسے بندے ہیں جنہیں دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے خالق ہے. توحید یہ سمجھاتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی وقت تمام نہ ہوا ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا. اللہ احسن سب سے اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کا. اگر آپ کو سب سے اچھا عمل نظر آئے، گھوڑا دوڑانے پہ قسمیں ہوتی ہیں. کسی کا گھوڑے پہ سوار ہو جانا خالق کو قسمیں کھانے پہ وادار کر دیتا ہے. علی کے گھوڑے کی قسم، سانس لینے کی قسم، گھوڑے کے چنگاری اڑانے کی قسم، گھوڑے کے دھول اڑانے کی قسم، صبح کے وقت پہنچنے کی قسم، فوسطن بھی جمعہ، اور سارے کے سارے مجمع کو پچھاڑنے کی قسم. عزیزان گرامی یہ مولا کائنات کی سواری کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. کسی اور کا گھوڑا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی قسمیں کھائی جائیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب سمجھ میں آیا سید الشہداء اپنے بابا اور نانا کی سواری کربلا میں کیوں لائے تھے. او مسلمانوں، اس گھوڑے کے بھی مقابلے میں نہ آنا جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی. ان کی عظمتوں کی اللہ نے قسمیں کھائیں. عزیزان گرامی میں نے تو صرف چند آیات کی تلاوت کی ہے. 360 آیات ہیں صرف مولا امیر کی شان میں. میں نے تو ابھی 7-8 آیات پڑھی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے. عزیزان گرامی یہ قرآن گواہی ہے. توحید سمجھائیں گے تو یہ سمجھائیں. عزیزان گرامی دنیا تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے. بڑے بڑے افراد اگر آپ دیکھ لیں تو وہ فوراً کہنے لگتے ہیں اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا. سلام ان ہستیوں پہ. اتنی آزمائشوں کے بعد کہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کریں. جو عظمت تو نے ہمیں عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں کی. جناب زینب کبریٰ میدان کربلا میں آتی ہیں، کہتی ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. میرے بھائی کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا ہے، پھر بھی باعظمت ہے، کوئی تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے توحید سمجھائی. عزیزان گرامی جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ جملے سن لیجئے گا. 5 منٹ ہیں میرے پاس، میں اسی میں مسائل مکمل کروں گا. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں نے کل رات کسی گھر پہ ایک جملے کہے، انہوں نے کہا تھا مسائل پڑھ دیجئے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، حضرت سلمہ کا نام ہند تھا، ان کا بھی نام ہند تھا. اور وہ جوان نہیں تھی جب پیغمبر سے شادی ہوئی، بیوہ تھی، بچے ان کے جوان تھے جب پیغمبر سے شادی ہوئی. کب ہوئی شادی؟ احد کے 3 ہجری میں شادی ہوئی. اس وقت بھی جوان نہیں تھیں. اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے. 57-58 برس گزر گئے، صرف ایک ہی بی بی زندہ تھی نا امہات المومنین، وہ جناب ام سلمہ. پتہ نہیں میرے جملے شاید پہنچ گئے ہوں. 57 برس گزر چکے احد کو جب وہ پہلی مرتبہ بیوہ ہوئی تھیں. تو لوگوں نے پوچھا دیکھا، بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت ام سلمہ کی کمر جھک چکی تھی، بہت بوڑھی تھی، خاتون تھی، 90-100 برس کی رہی ہوں گی اس وقت. تو کہا کہ جناب ام سلمہ کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا اور بار بار کہتی تھی حسین میرے بیٹے ہاتھ بڑھائیے میں ہاتھ چوم لوں. ایک صحابی نے کہا ہے ام المومنین آپ ماں ہیں،
آپ ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں حسین کے؟ پھر کہتی حسین سر جھکائیے، مولا حسین کا قد بڑا تھا تو حضرت ام سلمہ کہتی سر جھکائیے، سر پیشانی کا بوسہ دیتی، پھر کہتی اپنا گریبان کھولیے میں گلے کو چوموں گی، ہاتھوں کو چومتی، گلے کو چومتی۔ صحابہ نے سوال کیا اے ام المومنین اتنا کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو حسین کو چومتے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا رسول خدا کبھی پیشانی چومتے تھے، میں نے دیکھا جب حسین آئے نا دنیا میں 6 مہینے کے تھے، پیغمبر 4 مہینے 6 مہینے کے حسین کو بار بار گلے لگاتے، آنسو بہاتے اور بار بار کہتے اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے۔ پھر کبھی لبوں کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی گلے کو چومتے، کبھی سینے کو۔ پیش کروں یہ پیشانی کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں پتھر نے لگنا تھا۔ لبوں کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں کسی ملعون نے چھڑی چلانی تھی۔ میں نے تو نام نہیں لیا، اس عبید اللہ بن زیاد ملعون نے اور یزید ملعون نے چھڑی جب چھڑی رکھی تھی نا تو ایک صحابی موجود تھے، کہا یزید یہ چھڑی ہٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو ان لبوں کے بوسے دیتے دیکھا ہے، خبردار چھڑی نہ دوبارہ چلانا۔ میں وہ جملے نہیں پڑھوں گا کہ خیزران کی چھڑی جب اس نے رکھی میں کیسے پڑھوں۔ کہا گلے کو کیوں چومتے تھے؟ کہا یہاں شمر کے خنجر نے چلنا ہے۔ کہا سب سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر پیغمبر سینے کو کیوں چومتے تھے؟ جب مولا حسین 6 مہینے کے تھے ان کے سینے کو کیوں چومتے تھے؟ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ کہا سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ کہا یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے۔ ایک ایک عضو کو پیار کرتے، میرے حسین آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ام المؤمنین بار بار چومتی، پیغمبر کو میں نے خود دیکھا ہے حسین کو چومتے ہوئے۔ بس ایک آخری جملہ سن لیجئے۔ عصر کا وقت تھا، عاشورے کا دن تھا، جناب ام سلمہ جامع ترمذی میں، ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ دوپہر میں قیلولہ کر رہی تھی، آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی۔ اچانک جناب ام سلمہ فرماتی، ترمذی شریف میں ہے کہ میں نے دیکھا پیغمبر ننگے سر بغیر عمامے کے، بال بکھرائے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی میں آپ کے خاک ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو جناب ام سلمہ کہتی ہے پیغمبر نے رو کے فرمایا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کا گلا کاٹ دیا۔ مسلمانوں ماں کی مان لو، پیغمبر اسلام نے کتنا غم منایا، کہا میرے نواسے کو مار دیا۔ جناب ام سلمہ کہتی میری آنکھ کھلی، پیغمبر نے مجھے ایک شیشی دی تھی، اس میں خاک کربلا تھی، کہا تھا اے ام سلمہ جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کے دی ہے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا حسین کی شہادت ہو گئی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں جب عصر میں نے خواب دیکھا، میں فوراً گئی، میں نے الماری کھولی، ایک خادمہ سے کہا الماری سے یہ شیشی دیکھ، کہا بی بی اس شیشی میں خون ابل رہا ہے، اس میں خون ابل رہا ہے۔ جناب ام سلمہ نے بلند آواز سے کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ پروردگارہ کتنی محبت تھی رسول خدا کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ آج مجھے بتایا گیا کہ ایک مومن جن کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں، انہوں نے اپنے مرحومین کے لیے مجلس رکھی ہے۔ سید حسن زیدی، اگر میری طرف دیکھیں گے کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہر آدمی اگر کسی کی مجلس میں آتا ہے تو باپ کو گلے لگاتا ہے نا، دنیا کا اصول یہی ہے، اگر کسی کا کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے باپ کو لوگ گلے لگا کے کہتے ہیں پرسہ دینے آئے ہیں، اور اگر باپ چلا جائے تو بیٹے کو لوگ گلے لگا کے کہتے ہیں ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ لیکن نہ جانے کربلا میں آنے والے کیسے انسان تھے،
بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا، بیٹیوں کو تماچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج مجھے جب بتایا کہ بہت خوبصورت تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، تو میں بہت سوچ رہا تھا کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو، اور اگر بیٹا علی اکبر ہو، باپ حسین ابن علی ہوں، اتنا خوبصورت بیٹا۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ بلند کر لیجئے، میں کچھ سخت جملے کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اگر بیٹا خوبصورت نہ بھی ہو نا تو ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹا نیک نہ بھی ہو محبت ہوتی ہے، بیٹا پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا بہت خوبصورت بھی ہو، عابد و زاہد بھی ہو، علم و فضل میں بھی بہت مقام، سارے کمالات کا مالک ہو، اور باپ حسین ہو، اور جوان بیٹے کو سینے میں برچھی لگے، بھئی مجھے معاف کر دیجئے گا، شریعت محمدی میں ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے جنازے میں حصہ نہ لینے دو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں حصہ نہ لینے دے؟ کہا ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں باپ کو اولاد بھولے گی نہیں، وہ جب بھی آنکھیں بند کریں گے جوان سال بیٹے کا لاشا آئے گا، اس لیے دوسرے لوگ اس کو غسل دیں، کفن دیں، دفنانے میں ماں باپ کو دفنانے میں نہ آنے دے۔ ہائے حسین، جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھایا، سینے سے پرچی خود نکالی۔ پروردگارہ، بھئی آج ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا مرحوم کو جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ مرحوم سید سلیمان حسن زیدی، پروردگارہ سلمان حسن زیدی کے درجات بلند فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں بس صبر کے لیے سب سے بڑی منزلت ہے تو جناب علی اکبر کی۔ میں نے متعدد روایات میں دیکھا جب جناب آدم اپنے بیٹے کو رو رہے تھے نا، جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو جناب آدم بہت روتے تھے، تو ایک دن جناب جبرائیل نے کہا اے آدم، ایک آخری نبی آئیں گے محمد کا، ہاں جو جنت میں مجھ سے پہلے موجود تھے، کہا ان کا ایک نواسا ہے حسین کا جس کا جنت پہ نام لکھا ہے، کہا ہاں، کہا ان کا ایک جوان بیٹا ہوگا، نام ہوگا علی اکبر، کہا وہ بہت خوبصورت ہوگا آپ کے حابیل سے بھی زیادہ، اور حسین آنکھوں سے دیکھیں گے جب برچھی لگے گی۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے جبرائیل، جب میں جنت میں بھی نام پڑھتا تھا نا، حسین کے نام پہ آتا تھا آنسو آ جاتے تھے، یہ کیوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے تھے؟ کہا اے آدم آپ کو اندازہ نہیں حسین کتنے مظلوم ہیں، کوئی مرد اپنے جوان بچوں کے لاشیں خود نہیں اٹھاتا۔ پروردگارہ سید الشہداء کے جوان بیٹوں کے لاشوں کا واسطہ، پروردگارہ جناب قاسم و جناب علی اکبر کا واسطہ، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، پروردگارہ کبھی علی اصغر جناب علی اصغر کا واسطہ دیتا، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد وآل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جب بھی میں جناب علی اکبر کے مصائب پہ آتا ہوں کیفیت بدل جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، جوان بیٹا اگر دیر سے آتا ہے، ماں باپ کئی مرتبہ دروازے پہ جاتے ہیں، نہ جانے لال کہاں رہ گیا، اور اگر جوان بیٹا کہے بابا اماں میں مرنے جا رہا ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب لیلا اور جناب سید الشہداء کے صبر کا، پروردگارہ حاضرین کو امام زمانہ، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ پارا چنار میں بہت حالات خراب ہیں، مومنین کی حفاظت فرما، شام میں لبنان میں مومنین کے حالات خراب ہیں، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔